خدا کی قدرت کا تجربہ کرنا۔ انفرادی اور کلیسیائی طور پر خدا کی مرضی میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نہ صرف خدا کی قدرت کو سمجھنا چاہیے بلکہ ہمیں اس قدرت کا تجربہ کرنا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ خط کے اس مقام پر یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ واقعی پالوس اس دعا کو جاری رکھتا ہے جو اس نے باب 1 میں شروع کی تھی، اور وہ دعا کو وسعت دیتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے۔ یہاں ایک تسلسل ہے، اور دوبارہ اس تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے میں تھوڑا سا دہراؤں گی اور واپس جا کر اس کی پہلی دعا کے ساتھ شروع کروں گی۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ دعا اس طرح شروع ہوتی ہے: اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے۔ یاد رکھیں، غیر قوم سے آئے ایمانداروں کو یہ سمجھنے میں دشواری تھی کہ انہیں بھی اپنے ساتھی یہودی ایمانداروں کی طرح امید حاصل ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق، اور وہ اس بلاہٹ کی وضاحت کرتا ہے اور باب 3 پر آتا ہے، اور وہ اس دعا کو جاری رکھے ہوئے جو اس نے ابھی باب 1 میں شروع کی تھی، اور اس طرح وہ کہتا ہے: اسی سبب سے میں پالوس جو تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع میں قیدی ہوں، تم جانتے ہو کہ مجھے غیر قوموں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، اور وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ لیکن اب وہ آیت 14 پر آتا ہے اور وہ اپنی دعا کے ساتھ شروع کرتا ہے، اور غور کریں کہ وہ کیسے شروع کرتا ہے۔ اس سبب سے آپ ایک تسلسل دیکھتے ہیں یہی دعا میں: اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اس سبب سے، واہ، ویسے تم نے میری بلاہٹ کے بارے میں سنا ہے، اور آخر میں وہ تسلسل پر آتا ہے اور کہتا ہے: اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، یہ دلچسپ بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس خط میں 2 دعائیں ہیں۔ میرے خیال میں صرف ایک ہی ہے، صرف ایک دعا جو ایک ساتھ چلتی ہے۔ اس میں رکاوٹیں ہیں، لیکن یہ ایک ہی دعا ہے۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ ممکن ہے اس موقع پر پالوس اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر اس خط کو لکھ رہا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ اس نے یہ دعا کیسے شروع کی؟ میں دعا کرتا ہوں کہ تم امید کو جان سکو۔ وہ امید کیا ہے؟ لیکن اب وہ کہتا ہے: میں چاہتا ہوں کہ تم اس قدرت کا تجربہ کرو جس نے تمہیں یہ امید دی، زندگی کے تجربے سے دل اور دماغ کی سمجھ تک۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ مسیح ایمان کے وسیلے سے تمہارے دلوں میں بسے، بنیادی طور پر یسوع مسیح روح القدس کی شخصیت سے ایمان کے ذریعے ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور وہ یہ دعا جاری رکھتے ہوئے خدا کی پاکیزگی کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے: اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ آپ کو یاد ہے جب اس نے خط شروع کیا تو اس نے ان کی محبت اور ایمان کے لیے خدا کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر اس نے ان کی امید کے بارے میں دعا کی۔ لیکن وہ یہاں کہتا ہے: میں صرف دعا کر رہا ہوں کہ تم اس محبت میں اور اس کی گہرائی میں مضبوطی سے قائم رہو۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کی تمام معموری سے معمور ہو جائیں، تو یہ کسی قسم کا پرجوش جذباتی تجربہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم مسیح میں معمور ہو جاؤ تاکہ تم روح کے پھل اور اس کی پاکیزگی کو ظاہر کر سکو، اور یسوع مسیح حقیقت میں ایسا ہی کرتا ہے۔ ہم جو مسیح کے پیروکار ہیں، ایک خاندان کے طور پر خدا کی ساری معموری ظاہر کرنے کا سبب ہیں۔ ہم سب یسوع مسیح کے بدن کے طور پر ایک ہیں، اور پھر ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں جو ایک عظیم تمجید کی صورت میں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس نے اس عظیم تمجید سے آغاز کیا کہ ہم مسیح میں چن لیے گئے ہیں، ہم لے پالک ہیں، ہم چھڑائے گئے ہیں، ہم پر مہر ہو چکی ہے۔
لیکن اب وہ کہتا ہے اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کی قدرت کو جاننا ایک خاص چیز ہے۔ یہ اس کی دعا کے پہلے مرحلے کا حصہ تھا تاکہ ہم اس کی قدرت کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور اسے سمجھ سکیں کہ جس نے ہمیں بچایا اور ہمیں بلایا ہے اس سے ہمیں امید ملی ہے۔ لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے میں دعا کر رہا ہوں کہ تم اس کا تجربہ کرو۔ یہ صرف وہ نہیں ہے جسے ہم جانتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے جس کا ہمیں تجربہ کرنا چاہیے۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ کلیسیا میں، جی ہاں، عالمگیر اور مقامی کلیسیا میں، لیکن صرف کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے۔ یہ کیا ہی زبردست ہے، یہ عظیم تمجید ہے۔ اور یہاں ہمارے پاس ایک سوال ہے۔ افسیوں 3 باب اس کی 20 اور 21 آیت میں پالوس کی عظیم تمجید کا حقیقی تجربہ کرنے کے لیے ہم ذاتی اور مقامی کلیسیا کے طور پر کون سے عملی اقدامات کر سکتے ہیں؟ یہ ایک عظیم تمجید ہے۔ ہم اس کا تجربہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی خدا کی قدرت کا تجربہ کرنا۔ ویسے ہمارے پاس اس بارے میں زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو مجھے بہت معنی خیز معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ ہم پالوس کی دعا لے سکتے ہیں۔ اور میں اس کی دعا اس لیے کہتی ہوں کہ میرے خیال میں یہ ایک ہی دعا ہے، اور وہ اس سے شروع کرتا ہے اور پھر اس سے ختم کرتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور اگر آپ اسے ایک ساتھ رکھتے ہیں اور آپ اسے ذاتی طور پر لیتے ہیں بطور ایماندار ذاتی طور پر، تو یہ ہمارے پاس پورے نئے عہد نامے میں سب سے طاقتور دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اور اگر ہم اسے لوگوں کے ایک گروپ کے طور پر ذاتی طور پر لیں تو یہ کیسا لگے؟ افسیوں 1 باب اس کی 17 سے 19 آیت۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور ہمارے جلالی باپ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے علم، حکمت اور مکاشفہ کی روح عطا فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی آنکھیں کھول اور روشن کر تاکہ ہم تیرے بلاوے کی امید کو جان سکیں۔ ہم مقدسوں میں تیری جلالی وراثت کی دولت کیا ہی بیش بہا ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے تیری قدرت کے کام کیا ہی بے حد ہیں۔ افسیوں 3 باب اس کی 14 سے 21 آیت تک۔ اس سب سے ہم اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے جلال کی دولت کے موافق ہمیں یہ عنایت فرما کہ ہم اس روح کے ذریعے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جائیں، اور ایمان کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح ہمارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ ہم تیری محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد میں قائم رہ کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکیں کہ تیری محبت کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور تیری اس محبت کو جان سکیں جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ ہم خدا کی ساری معموری سے معمور ہو جائیں، ہمارے تمام رشتوں میں تیری پاکیزگی ظاہر ہو۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور ابدالآباد تیری تمجید ہوتی رہے۔ آمین۔